بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 79 نمبر پر ہے اور یہ سورہ مبارکہ 2 رکوع اور 26 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے جڑ سے اکھاڑنے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے آہستہ چلنے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے تیرنے والے بادلوں کی، پھر سبقت کر کے بڑھنے والوں کی، پھر معاملہ کی تدبیر کرنے والوں کی۔ جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی، اس کے پیچھے ایک اور آنے والی چیز آئے گی۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے۔ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر یکا یک وہ میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے جب کہ اس کے رب نے اس کی طوا میں مقدس وادی میں پکارا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اس سے کہو، کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے اور میں تجھ کو تیرے رب کی راہ دکھاؤں، پھر تو ڈرے۔ پس موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، پھر اس نے جمع کیا، پھر اس نے پکارا۔ پس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس اللہ نے اس کی آخرت اور دنیا کو عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا سامان حیات کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی؟ تم کو کیا کام اس کے ذکر سے؟ یہ معاملہ تیرے رب کے حوالے ہے، تم تو بس ڈرانے والے ہو۔ اس شخص کو جو ڈرے، جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ صدق اللہ العظیم۔